بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل بدعت جس طریقے سے بدعات کو ترویج دے رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کے ہر مسنون عمل کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا ایسا عمل جاری کیا ہوا ہے جو سنت میں اضافے کے طور پر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اذان جو کہ ایک اہم عبادت ہے اور اہل اسلام میں مسلمانوں میں الحمدللہ دن میں 5 مرتبہ بآواز بلند ہزاروں لاکھوں مساجد سے سنی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے جب سے یہ اذان مشروع ہوئی ہے تب سے آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اس میں بھی تحریف کرنے، کمی اور اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی اور اس اذان کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ اس بات کا خود بریلوی مستند عالم، جو بریلوی جسے اپنے ہاں مستند سمجھتے ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اذان جو ہے وہ خالص اذان ختم ہو گئی ہے اور وہ مل نہیں رہی ہے۔ جیسا کہ میرے پاس یہ کتاب ہے هو المعظم، صاحبزادہ غلام نظام الدین مرولی نے اسے تالیف کیا ہے، اور اپنے سرگودا کے اندر مرولا شریف کے سجادہ نشین ہیں، ان کے ملفوظات اس میں جمع کیے ہیں اور ان کی سوانح اس میں جمع کی گئی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 42 پہ لکھتے ہیں، مزید برآں بریلوی حضرات نے ہر اذان سے متصل پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام کا اضافہ کر دیا۔ جس طرح آج معاشرے میں نہ خالص دودھ ملتا ہے نہ خالص گھی، اسی طرح خالص اذان سے بھی ہم گئے۔ یعنی اس بات کو بھی وہ مان رہے ہیں کہ اذان میں جو ہے اس طریقے سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جس طرح خالص دودھ نہیں مل رہا، خالص گھی نہیں مل رہا، ایسے ہی آج کل خالص اذان بھی ناپید ہو گئی ہے۔ مطالعہ کی کمی کی وجہ سے میرے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں، البتہ قیاس غالب ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی شروع میں اذان کے بعد حضرت شیر خدا کی منقبت میں چند جملوں کا اضافہ کیا ہوگا، جو بعد میں رفتہ رفتہ مروج ہو کر ان کی اذان کا مستقل حصہ قرار پائے۔ اب بریلوی حضرات جس اذان کو رواج دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس پر ذرا غور فرمائیں۔ اس دور میں جو بچے پیدا ہوں گے آگے چل کر وہ ان صلاۃ و سلام والے اضافی جملوں کو اذان کا لازمی حصہ سمجھیں گے۔ ادھر دوسرے لوگ کہیں گے کہ حضرت بلال تو یہ اذان نہیں کہتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پہلا تو یہ کہ اذان کے ساتھ درود و سلام یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دودھ میں پانی کی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ، اور اذان میں درود و سلام کا اضافہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے کوئی شخص نقلی گھی بنا کر اسے دیسی گھی کے نام سے فروخت کرتا ہو، تو جس طریقے سے اس کو رد کیا جائے گا اور اس کو برا کہا جائے گا، اس کو ملاوٹ کرنے والا کہہ کر اس کو رد کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جو ہے اس عمل کو بھی کرنے والے کو اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر اذان میں اضافہ کرنے والے کو رد کیا جائے گا۔ اب یہاں جو بات آئی ہے وہ کیا اذان کے ساتھ درود و سلام کی گنجائش ہے؟ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک مستقل ایک سنت عمل ہے، جس کے بارے میں علماء کرام نے فرض اور واجب تک کے بعض مواقع پر قول اختیار کیا ہے، اور بعض مواقع میں اسے سنت اور مستحب تک کا حکم دیا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس پر درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اختتام پر درود و سلام کا حکم دیا ہے، اور اس کا عمل بھی صحابہ کرام میں جاری و ساری تھا۔ لیکن کیا مروج طریقہ کار جو آج اذان کے ساتھ اضافے کے طور پہ کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار کہیں سے ثابت ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم ڈھونڈتے ہیں اور پیچھے تاریخ کی کتابوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، یہاں پر کشف الغمہ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کشف الغمہ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میرے پاس کشف الغمہ ہے بیروت کا شائع شدہ، اس کے اندر امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا صفحہ نمبر 95 کے اوپر قول ہے خاتمہ کے نام سے۔ حضرت فرماتے ہیں قال شیخنا رضی اللہ عنہ لم یکن التسلیم الذی یفعلہ المؤذنون فی ایام حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اذان کے ساتھ درود و سلام ہے جسے مؤذن لوگ کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ ولا الخلفاء الراشدون
نہ ولل خلفاء الراشدون، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ عمل موجود تھا۔ کانا فی ایام الروافض، فرمایا یہ رافضیوں کے جب حکومتیں گزری ہیں، رافضیوں کی حکومت تھی مصر میں، شرعوا التسلیم علی الخلیفہ، انہوں نے صلاۃ والسلام کو اپنے خلیفہ پر سلام پڑھنے کو شروع کیا، وزراءہ اور ان کے وزیروں نے اس کو شروع کیا، بعد الاذان، اذان کے بعد، الی ان توفی الحاکم بامر اللہ، یہاں تک کہ جو رافضیوں کا بادشاہ تھا الحاکم بامر اللہ نام کا، وہ فوت ہو گیا، ولوا اختہ، اس کے بعد اس کی بہن جو ہے وہ اس کی ولی عہد بنی، اور اس کے بعد وہ اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، فسلموا علیہا، تو اس نے یہ جاری کروا دیا کہ اب سلام جو ہے وہ اس پر پڑھا جائے، وعلی وزرائها من النساء، اور اس کی جو دیگر عورتیں تھیں اس کی وزراء، اس نے کہا ان پر درود و سلام پڑھا جائے اذان سے پہلے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ فلما تولی الملک العادل صلاح الدین بن ایوب، جب صلاح الدین بن ایوب کے پاس حکومت آئی، فابطل هذه البدع، انہوں نے اس بدعت کو جو ہے ملک سے ختم کر دیا، وامر المؤذنین بالصلاۃ والتسلیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، بدل تلک البدع، اس بدعت کی جگہ پر اس کو شامل کر دو، وامر بها اہل الامصار والقرى فجزاہ اللہ خیرہ، اور انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے شیعوں کی اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ ہے کہ رافضیوں نے ایک عمل شروع کیا تھا، اس کی ابتدا رافضیوں نے کی تھی، اور اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین نے جو ہے وہاں پر نبی پر درود و سلام کو شروع کر دیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدا رافضیوں کی طرف سے ہوئی تھی، دوسرا کہ اس عمل کا ثبوت جیسا کہ امام شعرانی نے خود لکھا ہے کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، نہ خلفائے راشدین کے زمانے سے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس عمل کو جاری کیا۔ میرے پاس اس کشف الغمہ عن جمیع الامہ امام شعرانی کی کتاب کا اردو ترجمہ جو بریلیوں نے چھاپا ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 184 کے اوپر خاتمہ کے نام سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہ سلام جو مؤذن حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کہتے تھے بعد میں ثابت نہیں۔ استاد فرماتے ہیں کہ یہ سلام مصر کے رافضیوں نے خلیفہ اور ان کے وزیروں پر کہنا شروع کیا، اور وہ اذان کے بعد کہتے تھے، پھر حاکم بامر اللہ مر گیا۔ یہاں پر آپ نے بریلیوں کی عبارت کو ذرا آپ توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سلام جو مؤذن حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کہتے تھے بعد میں ثابت نہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہوتا تھا، بعد میں ثابت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس طرز کو، آپ اگر امام شعرانی کی کتاب کو اٹھائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے لم یکن التسلیم الذی یفعلہ المؤذنون فی ایام حیاتہ ولا الخلفاء الراشدون، کہ جو آج جو مؤذن جو کر رہے ہیں یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن بریلوی عالم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو سلام صحابہ کے زمانے میں اور نبی کے زمانے میں تھا وہ بعد میں نہیں ختم ہو گیا، اور پھر اس کو بادشاہ نے آ کے شروع کیا۔ گویا وہ یہ کوشش کر رہا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ صلاۃ و سلام نبی کے زمانے میں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا اور پھر ایک بادشاہ نے آ کے اس کو جاری کیا۔ اتنی بڑی دھاندلی اس عبارت کے اندر بریلوی حضرات کی جانب سے ہوئی، یہ آپ پڑھ کے آپ کو خود حیرت ہوگی کہ یہ اتنا بڑا عمل کیسے کر گئے۔ ایک بات، دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ حاکم بامر اللہ نے اس کو، یہ حاکم بامر اللہ ایک ظالم رافضی بادشاہ تھا جو فاطمی اور بنو عبید کے دور جو گزرا ہے، جنہوں نے بہت بڑی حکومت کی ہے اور بہت لمبی حکومت جنہوں نے کی ہے، ان میں ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کا نام تھا الحاکم۔ الحاکم نام کا بادشاہ جب گزرا یہ انتہائی ظالم، فاسق و فاجر تھا، اس کو بعد میں اس کے اپنے ہی بہن نے قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پر وہ حکومت پر آ کر بیٹھ گئی، تو وہ جو اس کی بہن نے ہی اس کو قتل کروا کے بیٹھی، اس نے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ اذان کے ساتھ وقت کی جو اس وقت حاکمہ تھی وہ خاتون، اس نے کہا کہ اس پر اور ان پر درود و سلام شروع کیا جائے۔ یہ درود و سلام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، بہت بڑے لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بادشاہوں کی طرف سے سختی کی گئی
اور وہ رافضی حکومتوں کی طرف سے اتنی شدت تھی کہ خود اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے فرمان جاری کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کتنی شدت کیا کرتے تھے. اور پھر وہ بدعت جب لوگوں میں جاری ہوئی تو جاری ہوتے ہوتے وہ لوگوں کا ایک جسم کا حصہ بن گیا، ایک عبادت کا لوگوں نے اس کو حصہ بنا دیا، لوگوں نے اس کو لازمی سمجھنے شروع کر دیا. تو اب اگر کوئی نیا بادشاہ آتا بھی عوام سے ایک مسلمان بادشاہ کا اس عمل کو بالکل سرے سے ختم کر دینا وہ انتہائی ناگوار اور مشکل اور ناممکن چیز تھی. تو اس لیے سلطان صلاح الدین ایک مسلمان ہوتا تھا، ایک سنی بادشاہ تھا، اس نے یہ کوشش کی کہ میں چونکہ اس بادشاہ کے اوپر درود و سلام کو اگر ڈائریکٹ ختم کرنے کا فرمان جاری کروں گا تو یہ بہت مشکل ہوگا، بجائے اس کے اس کو اس طرح بدل دیا جائے کہ اس کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو لایا جائے. اور یہی بات القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام شعرانی والی بات جو ہے وہ لکھی ہے. القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 394 پر کہ ثم رأيت في بعض التواریخ في اول شعبان سنۃ 91 و 700 791 میں، وہ کہتے ہیں شعبان کے شروع میں سن 791 ہجری میں، امر المؤذنون بالقاہرہ و مصر ان یزیدوا فی الاذان لکل صلاۃ بعد الفراغ منہ. یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ 8ویں صدی میں یعنی 791 میں یہ حکم جاری ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اذان سے فارغ ہونے کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چند مرتبہ پڑھا جائے. لأن رجلا من الفقراء المعتقدین سمع فی لیلۃ الجمعۃ بعد الاذان والعشاء الاخرہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعجبہ ذلک. بعض بزرگوں نے، بعض فقیروں نے جو معتقد قسم کے لوگ تھے اور ان کے معتقدوں نے یہ سنا کہ اذان کے لوگ جو ہے جمعے کی رات کو عشاء کے بعد درود و سلام پڑھتے تھے، ان کو یہ کام اچھا لگ گیا. انہوں نے کہا کہ جی فقال لاصحابہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اتحبون ان یعمل ھذا فی کل اذان، ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو ہر اذان کے ساتھ شروع کر دیا جائے. قالوا نعم، مریدوں نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. فبات واصبح وقال زعم انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ یأمرہ. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے رات گزاری تو صبح اٹھتے ہی انہوں نے یہ خیال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے ہیں. یأمرہ ان یقول للنجم التبنزی، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اس وقت کے جو المحتسب تھے، محتسب جو اس زمانے کے اندر تھے، وزیر تھے ایک بادشاہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نعوذ باللہ آ کر ان کو کہا کہ نجم تبنزی کو کہو کہ بِأَمْرِ الْمُؤَذِّنِينَ أَن يُصَلُّوا عَلَيْهِ عَقْبَ كُلِّ اذان، کہ وہ یہ صرف جمعے کی شام کو عشاء کے بعد ہی درود و سلام نہیں بلکہ ہر اذان میں اس کو شروع کر دیا جائے. فَمَضَىٰ إِلَيْهِ فَسُرَّ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا. وہ کہتے ہیں معاملہ یوں چلا اور یہ معاملہ یوں چل پڑا اور لوگ اس پر بڑے خوش ہو گئے اس خواب کو دیکھ کر. وَأَمَرَ بِذَلِكَ فَاسْتَمَرَّ إِلَىٰ يَوْمِنَا. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات کا حکم جاری کر دیا کہ اس درود کو ہر اذان کے ساتھ لازم کر دو، اور یہ معاملہ آج ہمارے زمانے تک چلتا ہوا آ رہا ہے. فَإِن صَحَّ ذَلِكَ فَعَلَّهُ كَانَ تُرِكَ إِلَىٰ هَذَا التَّارِيخ أَوْ كَانَ أَمْرُهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ خَاصَّةً وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَمْ. بہرحال یہ سلسلہ چلا، ایک بادشاہ اور ایک شخص نے اس کو جاری کروایا لوگوں کے بیچ میں. وقت اختلف فی ذالک، علامہ سخاوی فرماتے ہیں پھر بعد میں اس میں اختلاف چل پڑا. حل وہ مستحب او مکروہ او بدعت او مشروع، کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ مستحب ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے، مشروع ہے، کیا ہے. اس پر جب اختلاف چلا تو لوگوں نے اس پر جو رائے دی وہ فرماتے ہیں کہ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُوجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، کہ امام سخاوی کہتے ہیں کہ پھر یہ بات یہاں پہنچی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کرنے والا کر لے تو ثواب ملے گا. یہ امام سخاوی کی بات یہاں تک مکمل ہو گئی. امام سخاوی نے اس بات کو نقل کیا ہے اور اوپر سے اس کو باقاعدہ اس طور پر نقل کیا ہے کہ یہ الصلاۃ والسلام اوپر 394 میں جو اوپر عنوان باندھا ہے تکمیلے کا، فقط احدث المؤذنون الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل اذان للفرائض الخمس الا الصبح والجمعہ، کہ یہ جناب یہ جمعے کے دن یہ اذان سے پہلے درود و سلام شروع تھا. پھر آگے چل کے سلطان ناصر صلاح الدین ابی المظفر یوسف بن ایوب نے حکم دے کر جو ہے اس کو جاری کروا دیا. یہ یہاں تک تو یہ سارا مسئلہ علامہ سخاوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ میں آگے آپ کو تفصیل سے بات بتاتا ہوں. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر